تو یہ تو کہہ رہے ہیں کہ قانون اور آئین کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، انہوں نے 10A کا بھی حوالہ دیا، پھر آپ اس کو کیسے ڈیفینڈ کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ندیم ملک صاحب بہت بہت شکریہ. ملک صاحب بات یہ ہے کہ اس ملک کا آئین اور قانون باضابطہ طور پہ اجازت دیتا ہے کہ آپ سویلینز کا ٹرائل جو ہے وہ ملٹری کورٹس میں کنڈکٹ کر سکتے ہیں. ان سے پوچھ لیتے ہیں کیا ہی اچھا ہوتا یہ ذکر کر دیتے بانی PTI نے جب اپنے دور میں 25 سے 29 لوگوں کا ملٹری کورٹس میں ٹرائل کیا اور بڑے اسٹانچ سپورٹر رہے. عمران خان کے جو بیانات ہیں وہ تو آپ کی حکومت نے روکا ہوا ہے، نہیں تو میں چلا دوں، وہ کیمرہ کا نوٹس آ جائے گا مجھے. وہ بھی رہے ہیں، چلا دیں، آپ کی اجازت ہے تو میں کہتا ہوں بالکل چلائیں تاکہ عوام اور قوم بھی دیکھے. اچھا، وہ بیانات نکال کے رکھیں جی، عقیل صاحب اگر نوٹس آیا تو خود ہی بھگتیں گے. میں بالکل میں بھگتوں گا تاکہ قوم کو اور عوام کو پتہ چلے کہ یہاں پہ یہ نہیں دوہرا معیار نہیں کیا جا سکتا. اب کیونکہ 9 مئی میں ان کے اپنی لوگوں کی انوالومنٹ ہے اور پھر یہ کہیں کہ نہیں جی یہ ملٹری ٹرائل یہ نہیں ہو سکتی، یہ ملٹری عدالتوں میں ٹرائل نہیں ہو سکتی. لیکن اپنے ہی دور حکومت میں جتنے ان کے وزراء بھی تھے، جتنے وہ خود بھی تھے، وہ سارے یہی کہتے تھے کہ جی بالکل ہونے چاہیے، ملٹری کورٹس میں چاہیے. میں آپ کو خود کہتا ہوں، میں انڈرٹیکنگ دیتا ہوں، آپ چلائیں وہ بیان، اور وہ بیان چلائیں تاکہ قوم بھی دیکھے، عوام بھی دیکھے کہ یہ دوہرا معیار نہیں ہونا چاہیے. یہاں پہ یہ بات ہے کہ آرمی ایکٹ میں ایک امینڈمنٹ آئی، بالکل میں ود این ایکسیپشن، میرے بھائی ہیں ریاست علی آزاد صاحب. یہاں پہ یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کے کوئی الیج کیا جا رہا ہو کہ لیگل پروسیسز فالو نہیں ہوئے. پورا ڈیو پروسیس بھی، پورا فیئر ٹرائل کے تمام تر تقاضوں کو 10 اور 10A دونوں آئین پاکستان کے جو ہے تقاضوں کو ملوز خاطر رکھا گیا اور ان کو پورا بھی کیا گیا. اگر کسی کو پروسیجرل ارریگولیرٹی تھی یا ہے تو جن لوگوں کو سزائیں ہوئی ہیں جو اب جیلوں میں ٹرانسفر ہوں گے تو وہ جائیں ہائی کورٹ ریٹ پٹیشن میں جائیں اور کہیں کہ جی ہمارا 10 اور 10A جو ہے آرٹیکل وائلیٹ ہوا ہے. یہاں پہ آپ نے بات کی جو UK US اور EU کی طرف سے بیانات ایک یکے دیگرے بات جو دے رہے ہیں، میں آپ سے یہ بات ضرور کہوں گا کہ کیا سلیکٹو اپلیکیبلٹی کریں گے ہم ہیومن رائٹس کی وائلیشنز کی؟ آپ نے اپنے انٹرو میں کہا کہ جو غزہ میں نسل کشی ہو رہی ہے اس کے اوپر تو کوئی بات نہیں کرتا، جو انڈیا میں مائنورٹیز کے ساتھ ہو رہا ہے اس میں تو کوئی بات نہیں کرتا. عمران خان صاحب کے اپنے دورہ حکومت میں ایک ریزولوشن پاس ہوئی EU پارلیمنٹ سے، اور وہاں پہ یورپین پارلیمنٹ نے کہا ملٹری کورٹس پہ بات نہیں کی، ملٹری ٹرائلز میں جو ان کے دورہ حکومت میں ہوئے تھے اس پہ بات نہیں کی. انہوں نے کہا بلاسفیمی لاز اور ڈیتھ پینلٹی. اور یہاں پہ ہمارے پاس مصدقہ اطلاعات موجود ہیں. مارچ 2024 میں وزیر اطلاعات صاحب نے خود بھی یہ بات قوم اور عوام کے سامنے رکھی تھی کہ آن لائن پٹیشن چلائی گئی ہے PTI کی طرف سے اور ان کی پارٹی کے لوگوں کی طرف سے، جو انہوں نے کہا کہ EU کو کہ آپ GSP+ سٹیٹس ریووک کریں. پاکستان کا GSP+ سٹیٹس خطرے میں ڈالنے والے یہ وہی لوگ ہیں. ہم مذاکرات تو کر رہے ہیں. بیرسٹر عمیر نیازی صاحب بھی اور ماجد نظامی صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں، ان دونوں کو بھی پروگرام میں خوش آمدید کروں. ابھی واپس آتا ہوں. بیرسٹر عمیر نیازی صاحب آپ فرمائیے گا، یہ ملٹری ٹرائل والا معاملہ جو ہے انٹرنیشنلی اب آپ کا یہ ایشو رجسٹر ہو گیا ہے، کیونکہ ایک طرف یورپین یونین کا بیان ہے اور اس GSP+ کا حوالہ بھی انہوں نے اس انٹرنیشنل کنونشن کا حوالہ بھی دے دیا کہ آپ اس کی وائلیشن کر رہے ہیں. ساتھ امریکہ کا بیان آ گیا، برطانیہ کا بیان آ گیا، تو سیریس میٹر بنتا جا رہا ہے. ہاں جی بے شک. دیکھیں ملٹری ٹرائل کا جس طرح سے ابھی بیرسٹر صاحب بات کر رہے تھے، جی فیئر اپرچونٹی دی ہے سارا کچھ. انہیں کائنڈلی یہ کہہ دیں جو 25 بندوں کو سزا ہوئی ہے ان کی ججمنٹ کی کاپی ان کے پاس ہے یا کسی کو پرووائڈ کی گئی ہے. دیکھیں فیئرنیس اتنی زیادہ ہے کہ ISPR کی پریس ریلیز سے پتہ چلتا ہے کہ 25 لوگوں کو مختلف کوانٹم کی سزائیں ہو گئیں. کسی کو 10 سال، کسی کو 9 سال، 7 سال، کسی کو پتہ ہی نہیں ٹرائل کب ہوا. تو فیئرنیس کس بات کی؟ دیکھیں جو پہلے ٹرائل ہوئے، دیکھیں آلریڈی ایک کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ لائی گئی جو آپ APS کے واقعے کے بعد جس چیز کا ذکر کر رہے تھے اس میں باقاعدہ سنسیٹ کلاز موجود تھی، ٹھیک ہے. اس کے تحت وہ ٹرائل ہوئے اور ختم ہو گئے. اس وقت تو موجودہ کوئی ایسا فریم ورک ہی موجود نہیں ہے اور پیورلی سویلینز کو آپ اس چیز میں ٹرائل کر دیں جب آپ کی نارمل کورٹس موجود ہیں، آپ کی اینٹی ٹیررزم کورٹس موجود ہیں جو کہ فنکشنل کورٹس ہیں. آپ اپنے نظام عدل پہ کوسچن مارک اٹھا رہے ہیں کہ آپ کی عدالتیں جسٹس ڈسپینس ہی نہیں کر سکتی. اگر اس طرح سے نظام چلائیں گے تو نظام کدھر جائے گا؟ بنیادی طور پہ دیکھیں جو دیکھنے والی بات ہے کہ 9 مئی کا اگر ایک ایونٹ ہے، ٹھیک ہے، اس کا پراپر پروب کرا لیں، جس کی ہے رسپانسبلٹی وہ فکس کریں. آپ کی کورٹس موجود ہیں، ان میں ایویڈنس لائیں. ادھر سے کیوں آپ شائے اوے کر رہے ہیں؟ ادھر آپ ایویڈنس لا نہیں رہے، لوگ وہاں اکوٹ ہوئے. ادھر انٹرسٹنگلی ہمارا PF ایئر بیس جو میاں والی کا تھا اس کا فل فلیج ٹرائل چلا، ایک بھی اکیوز اس میں سزا نہیں ہوا، اور اسی میں 2 لوگ جو لے کے گئے تھے ملٹری کورٹس کی طرف انہیں 10 سال سزا دے دی. اب ایک ہی سیٹ آف ایویڈنس ہے. یہ کس طرح سے ہو گیا کہ ادھر جو ہے نا ان کو سزا ہو گئی جبکہ
लीडर सारे बरी हो गए। तो मतलब ये पूरे प्रोसेस पे जो है ना बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है जो कोई देख भी नहीं रहा। और देखें हम खुद मौका प्रोवाइड कर रहे हैं कि बाहर की क़ुव्वतों को कि वो आपके निज़ाम अदल पे सवाल उठाएं। और कल को देखें यही निज़ाम अदल है जिसने बेसिकली कलभूषण तक को सज़ा दी हुई है। तो आप डीपर रिपरकशन तो उसकी सोच ही नहीं रहे, आप खाली बुग़्ज़ इमरान खान में पूरे निज़ाम की ऐसी की तैसी फेर रहे हैं और बिल्कुल खामोश हैं। माजिद, आप क्या कहेंगे, ये इंटरनेशनल जो स्टेटमेंट्स हैं उनको भी सामने रखें और डोमेस्टिक सिचुएशन को भी सामने रखें, हम किस तरफ चल रहे हैं? जी, मुझे तो ऐसे लगता है कि जो बैनुल-अक़वामी राय है उस हवाले से जो तशवीश के मामलात हैं उन्हें इतनी संजीदगी से फ़िलहाल नहीं लिया जा सकता। उसकी वजह यह है कि इन बयानात में और अमली हिकमत अमली में या सूरत हाल में ख़ासा फ़र्क होता है, और उस हद तक जाने के लिए मुल्क और रियासतें आपस में पहले कहीं ना कहीं बातचीत ज़रूर करते हैं। तो इसलिए जहाँ तक अंदरूनी मामले का ताल्लुक़ है तो इसमें ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि जस्टिस आयशा मलिक की जानिब से भी इस चीज़ को पॉइंट आउट किया गया था कि सिर्फ़ इस बुनियाद के ऊपर आप ये नहीं कह सकते कि आपके पास एक अदालती निज़ाम के अंदर वो ताकत या वो रफ्तार मौजूद नहीं है जिसकी बुनियाद पे आप अपने फ़ैसले करना चाह रहे हैं। अभी यहाँ पर 2014 में APS हमले की बात हुई थी और नेशनल एक्शन प्लान का जो पॉइंट है मिलिट्री कोर्ट्स का, मेरा ख़्याल है रियासत शिकवे शिकायत करते हुए अच्छे नहीं लगती। उसकी वजह ये कि उनके पास कानून साजी का, शफाफियत को बेहतर बनाने का ऑप्शन मौजूद होता है। तो क्या रियासत से ये सवाल किया जा सकता है कि 10 साल के अरसे में ऐसी इस्लाहात क्यों नहीं की गई कि जिससे अदालतें बेहतर तरीके से काम कर सकें या रियासत को अदालतों से जो शिकवे हैं वो दूर हो सकें? आज 10 साल के बाद भी अगर हम इसी बुनियाद पर ये फ़ैसले कबूल करना चाहते हैं कि चूँकि बाकी अदालती निज़ाम में एक मसला है तो यहाँ से हमें एक स्पीडी ट्रायल का ऑप्शन मिल जाता है, तो फिर तो मामला आगे नहीं बढ़ सकता। तो हुकूमत की जानिब से इस तरह के शिकवे शिकायत से बेहतर यही है कि कोई अमली इक़दामात किए जाएँ कि जिससे मौजूदा अदालती निज़ाम पर हुकूमत का एतमाद बढ़े। आवाम तो पहले ही इस चक्की में पिस रही थी, मुकदमात की सुस्त रवी हो, अदालती मामलात के अंदर परेशानी हो, लेकिन जब रियासत को ख़ुद 9 मई के बाद इसका सामना करना पड़ा है तो उसके बाद उन्हें समझ आया है कि वाकई अदालती निज़ाम के अंदर को मसाइल हैं जिसकी वजह से सज़ाएँ नहीं हो सकती। तो मुझे ये लगता है कि अगर हुकूमत ये चाहती है तो उन्हें कानून साजी के ज़रिए शफाफियत को आगे लाना चाहिए। शॉर्ट टर्म मेजर्स मेरा ख़्याल है इसका हल नहीं है। अच्छा, जब 2014 में ये आइनी तरमीम की गई थी, अकील साहब पहले आप ही जवाब दे दें फिर मैं रियासत साहब से भी पूछूंगा, वो जेट ब्लैक टेररिस्ट की हमने एक टर्म इंट्रोड्यूस करवाई थी कि उनसे लोग इतने खौफजदा थे कि अदालतों में बैठा हुआ जज उनको सज़ा नहीं सुना सकता, इसलिए मजबूरी है, वो ख़ुद कुछ बम्बार हैं, दहशतगर्द हैं, TTP हैं, कोई और जंगजू ग्रुप है, तो उनको इसी तरीके से मिलिट्री कोर्ट में हम सज़ा दे सकते हैं। दुनिया ने भी माना क्योंकि रोज़ाना पाकिस्तान में 80-90 हज़ार तो हमने लोग शहीद करवाए थे। तो अब हम क्या जस्टिफिकेशन देंगे? अब तो एक पॉलिटिकल मूव थी, चाहे जितनी भी नापसंदीदा हो उसको आप कंडेम कर लें, लेकिन बहरहाल उसको आप जेट ब्लैक टेररिस्ट से तशबीह तो नहीं देंगे। नहीं, ये बिल्कुल कुछ हद तक मैं इस बात का इत्तेफाक माजिद निज़ामी साहब की बात से करता हूँ, लेकिन मैं फिर ये भी मेरे पे फ़र्ज़ है कि मैं याद कराऊँ, थोड़ी याद दहानी कराऊँ कि अदालती निज़ाम के ऊपर जो इतने सवालात उठा रहे हैं, हमने तो हाल में उसकी बेहतरी के लिए 26वीं आईनी तरमीम ज़रूर की, लेकिन मलिक साहब मैं लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि क्या ही बेहतर होता उस टाइम की अदालतों को पानामा, इकामा और कैलिबरी से अगर मसरूफियत से निकल जाते तो फिर अदालती निज़ाम में ख़ुद अपने देखें ना, एक इदारा है, उस इदारे ने अपने अंदर भी बेहतरी लानी है, लेकिन उस टाइम तो उनका सिर्फ फोकस पानामा, इकामा और कैलिबरी ही था। ये नहीं हो सकता कि आप फिर टेररिस्ट को रीसेटलमेंट के नाम पे निकालें और फिर ज़रबे अज़्ब को भी ऊपर पानी फेर दें, रद्दुल फसाद पे भी पानी फेर दें। जो जेट ब्लैक टेररिस्ट की आपने बात की, ये APS का अफसोसनाक वाक़या था, उसके बाद ये तमाम मामलात हुए और फिर इतनी छूट मिल गई कि 9 मई जैसा वाक़या भी हो गया और एक कोऑर्डिनेटेड, एक बड़ा प्रिसिजन के साथ केयरफुली प्लान्ड तमाम तर मामला चला कि 200 से ज़ायद फ़ौजी तनसीबात या हसास जगहों पे आपने जाके हमले कर दिए, आपने शहदा की मुजस्मों को मस्मार भी किया। ये ओवरनाइट तो नहीं हो सकता, ये इसमें भी थोड़ी देखने की ज़रूरत है। कौन था उसके पीछे? लेकिन आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, सारे ही जानते हैं। मैं तो आपको जानता हूँ, आप थे पीछे? नहीं, मुझे कतन अल्लाह माफ़ करे, मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता कि अपने मुल्क के कौन था 9 मई के पीछे? प्लानर कौन था?
9 मई کے پیچھے جو پلانر ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں, آپ دونوں میں جنہوں نے کیئرفلی اس کو کیوریٹ کیا, کس نے؟ جس نے کیئرفلی اس کو پلان کیا, جس نے کیئرفلی اس کو انویزج کیا. اور وہ ایک شخص نہیں, ایک سے زائد شخص بھی ہو سکتے ہیں. جو لوگ تو انوالو تھے, جن لوگوں کو پکڑا گیا, جن کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل ہوا, اور اب ATC میں بھی جن کے ٹرائلز ہو رہے ہیں, لیکن جو مین ماسٹر مائنڈ ہے, کون ہے؟ ماسٹر مائنڈ عمران خان ہے. عمران خان نے پلان, اور اس کے 9 مئی کو آپ نے پکڑا ہوا تھا, آپ کی حراست میں تھے. بات حراست کی نہیں ہے, بات یہ ہے کہ اگر آپ نے ایک پہلے سے پلان ہیچ کیا ہو, اور ایک پہلے سے پلاننگ کی ہو, اور پہلے سے آپ نے کہا ہو, آپ نے بھی آڈیو سنی, آپ نے بھی مراد سعید کی وہ آڈیو نہیں ہے کیا اس میں جو کہہ رہا ہے کہ آپ نے کسی کا انتظار نہیں کرنا, آپ نے کسی کے بارے میں, آپ نے جو جگہ طے ہیں وہاں پہ آپ نے پہنچنا ہے. بتائیے ریاض. سر میں عرض کرتا ہوں کہ دیکھیں یہاں پہ غلیل کے اوپر بھی 780 کی FIRs ہوئی ہیں, 395 کی FIRs ہوئی ہیں. مجھے یہ بتا دیں میرے بھائی, میرے بڑے رسپیکٹڈ میرے کولیگ ہیں, پیٹی بھائی ہیں میرے, مجھے یہ بتا دیں کہ جو ملزمان وہاں پہ ملٹری کورٹ کے اندر جن کا ٹرائل ہوا, انڈر واٹ سیکشن دے ہیو بین چارجڈ, مجھے چارج شیٹ دے دیں. نمبر 1. دوسری بات, لا یہ کہتا ہے کہ فیئر انویسٹیگیشن ہونی چاہیے, فیئر ٹرائل ہونا چاہیے, یہ لا کہتا ہے. جب انویسٹیگیٹنگ اینڈ کمپلینٹ وڈ بی دی سیم پرسن, کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ دیر وڈ بی اے ڈسپینسیشن آف جسٹس؟ پھر اگلی بات میں یہ کہتا ہوں کہ ان ملٹری ٹرائل والے جو سویلین ہیں ان کے حوالے سے میں فیئر ٹرائل اور فیئر انویسٹیگیشن کے حوالے سے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہاں پہ کمپلینٹ کون ہے؟ آرمی. وہاں پہ انویسٹیگیٹ کس نے کیا؟ آرمی. وہاں پہ جج کون ہے؟ آرمی کے ہیں. تو یہاں پہ جو فیئر انویسٹیگیشن اینڈ فیئر رائٹ آف ٹرائل جو ہے نا وہ مسنگ ہے, آرٹیکل 10 مسنگ ہے. اور پھر مجھے بتائیں کہ جب وہ آرڈر ہو گیا ان کو کنوکشن کا, تو مجھے ججمنٹ دکھا دیں واٹ سیکشن ان کو یہ سزا ہوئی, چونکہ لا یہ کہتا ہے. سپریم کورٹ نے ان کو کیسے اجازت دی کہ آپ سنائیں؟ انہوں نے سنا دی نا, لیکن وہ کیس ابھی پینڈنگ ہے. یہ تو کانسٹیٹیوشن بینچ نے دیا نا, جس کی ہم نے مخالفت کی 26ویں ترمیم میں. ہم نے اس کی مخالفت اسی لیے کی. کانسٹیٹیوشن بینچ کا آرڈر کیا تھا کہ آپ سنا دیں, سزائیں سنا دیں. تو کیسے اجازت دی؟ مطلب ججمنٹ سنا دیں, سزائیں نہیں, ججمنٹ سنا دیں. کس قانون کے تحت اجازت دی؟ انہوں نے دے دی نا. پھر وہی بات ملک صاحب بھائی, ہم نے تو 26ویں ترمیم کو بھی اپوز کیا, ہم نے تو اس بینچ کو بھی اپوز کیا, اسی لیے کہ یہاں پہ وہ جو چیزیں آئین اور قانون ہے اس سے متصادم آ رہی ہیں. اب مجھے بتائیں جو ججمنٹ ہے, ججمنٹ کے اندر لکھا جاتا ہے کہ ریزنز آف دی ڈیسیژن. ان کی کنوکشن میں تو صرف یہ لکھا جاتا ہے کہ کنوکٹڈ مطلب گلٹی اور نان گلٹی. اب وہ کس چیز کو آپ جا کے آپ چیلنج کریں گے؟ اس کی اپیل جو ہوگی چیف آف آرمی سٹاف کے پاس ہوگی, پھر اس کے فیصلے کے خلاف آپ ہائی کورٹ میں جائیں گے. ہائی کورٹ میں صرف کوسچن آف لا دیکھا جاتا ہے, یعنی کورم نان جوڈس, یا دوسرا یہ ہوگا جی کوئی جورسڈکشنل ایرر ہے, یا مس کیریج آف جسٹس ہے, یا آرٹیکل 10A کو فالو نہیں کیا گیا, یا اس کے اندر جو ڈینٹ ہے اس ٹرائل کے اندر جس سے پورے کا پورا پروسیس جو ہے ویشیٹ ہو جاتا ہے, اس کے اندر ڈی نوو ٹرائل کی ضرورت پڑ گئی. ایسا کوئی کوسچن آف لا ہے تو وہ ریورس ہوگا. ادروائز دیکھیں آپ نے پشاور میں کتنے لوگوں کو سزائیں دی تھیں, اور پشاور ہائی کورٹ نے ان تمام ٹیررسٹ کو ایکوٹ کر دیا تھا ہائی کورٹ میں. الٹیمیٹلی جائے گا تو ہائی کورٹ میں, اور اگر وہاں سے اپ ہیلڈ ہوتا ہے تو پھر 185 کے تحت آپ سپریم کورٹ جائیں گے.